ایک گاؤں تھا، اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے مکان تھے۔ ایک مکان میں میاں بیوی رہتے تھے۔ یوں تو دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، لیکن ان میں جھگڑا بھی بہت ہوتا تھا۔ میاں کہتا، بڑی بیوی ذرا دروازہ بند کر دو۔ بیوی کہتی، واہ میں کیوں بند کروں، تم نے کھولا تھا، تم ہی بند کرو۔ میاں کہتا، نہیں تم نے کھولا تھا۔ بیوی کہتی، تم نے ہی حکم دیا تھا تو میں نے کھولا، اب کم سے کم تم اسے بند تو کر دو۔ میاں کہتا، میں نے ساری عمر تمہارے لیے محنت کی، اب تم میرے لیے ایک ذرا سا دروازہ بھی بند نہیں کر سکتی۔ بیوی کہتی، کام بانٹ لو، میں نے کھولا تم بند کرو۔ میاں کہتا، دیکھا تم مان گئی کہ دروازہ تم نے کھولا تھا۔ بس دونوں اسی طرح لڑتے رہتے، لیکن جب لڑتے لڑتے تھک جاتے تو چین سے رہنے لگتے۔ ایک روز بیوی بولی، سنو ہم دونوں عمر بھر لڑتے رہے، سارے گاؤں والے ہم پر ہنستے ہیں، آؤ اب لڑائی جھگڑا ختم کریں اور ایک کام کریں، اپنی شادی والے کپڑے نکالیں، تم دولہا بنو میں دلہن بنوں، پھر ہم دونوں جوانوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ بڑے میاں کو یہ خیال بہت اچھا لگا۔ دونوں بن سنور کر کھانے کے میز پر بیٹھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، مگر اچانک بڑے میاں بیوی سے بولی، ارے تم بھی عجیب عورت ہو، پھر دروازہ کھلا چھوڑ دیا، اگر کسی ڈاکو نے حملہ کر دیا تو سارا کھانا چھین کر لے جائے گا، جاؤ دروازہ بند تو کرو۔ بیوی بولی، ارے واہ، کبھی اپنی صورت دیکھی ہے جو بیٹھے حکم چلاتے ہو، خود جاؤ اور دروازہ بند کر کے آؤ۔ میاں بولا، تم دیکھو اپنی صورت، چڑیل جیسی صورت ہے تمہاری۔ یہ کہہ کر بڑے میاں نے میز پر گھونسا مارا۔ بیوی نے کہا، ہوگی مگر دروازہ تمہیں بند کرنا پڑے گا۔ میاں نے کہا، ہرگز نہیں۔ بیوی بولی، ہرگز ہاں۔ اچانک میاں کو کچھ خیال آیا، اس کا غصہ اتر گیا اور وہ بولا، اس طرح ہم ساری عمر تو میں کرتے رہیں گے اور اپنا خون خود ہی جلاتے رہیں گے۔ اب یوں کرتے ہیں کہ دونوں چپ ہو جاتے ہیں، چاہے کچھ ہو جائے ہم نہیں بولیں گے، اور کوئی بولا تو اسے اٹھ کر دروازہ بند کرنا پڑے گا۔ بڑی بیوی مان گئی، دونوں چپ ہو گئے، صرف ان کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ ان کے منہ میں پانی آ رہا تھا کہ کیوں کہ سامنے مزیدار کھانا رکھا تھا۔ اتنے میں دروازے پر آ کر ایک فقیر نے آواز دی، اللہ کے نام پر بھوکے فقیر کو ایک روٹی کھلا دو۔ اللہ کے نام پر ایک بھوکے فقیر کو روٹی کھلا دو۔ گھر والوں نے کوئی جواب نہ دیا تو فقیر کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے ہمت سے کام لیا اور اندر چلا آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کھانے کے میز پر بت بنے بیٹھے ہیں۔ فقیر نے سوچا کہ شاید دونوں بیٹھے بیٹھے مر گئے۔ اس نے بڑی بیوی کی ناک دبائی، ان کا دم گھٹنے لگا، مگر وہ چپ رہی۔ پھر فقیر نے بڑے میاں کا ایک کان کھینچا، کان لال ہو گیا، مگر بڑے میاں نے اف بھی نہ کی۔ آخر بوڑھا فقیر میز پر بیٹھ گیا اور مزے مزے کے کھانے ہڑپ کر گیا، اور دونوں میاں بیوی اسی طرح خاموش بیٹھے رہے۔ اب فقیر نے اپنا منہ پونچھا اور مرغی کی ہڈیوں کا ہار بنا کر بڑے میاں کے گلے میں ڈال دیا۔ بڑے میاں دم سادے بیٹھے اور فقیر ہنستا ہوا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک چور نے کھلے ہوئے دروازے سے جھانک کر اندر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد بت بنے بیٹھے ہیں۔ وہ سمجھا کہ دونوں لکڑی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس نے عورت کی گردن پر گدگدی کی، لیکن وہ چپ رہی۔ پھر چور نے بڑے میاں کے بال نوچے، وہ بھی خاموش رہے۔ آخر چور نے گھر کا سارا سامان ایک بوری میں بھرا اور لے کر چلتا بنا۔ اب ایک کتا گھر میں گھس آیا۔ اس نے دیکھا کہ بڑے میاں کے گلے میں مرغی کی ہڈیوں کا ہار پڑا ہوا ہے۔ اس نے بڑے بڑے دانت نکال کر ان کے گلے پر حملہ کر دیا۔ بڑی بیوی نے جو یہ دیکھا تو چلائی، کتے کے بچے، تو چاہتا ہے کہ میری میاں کو پھاڑ کر کھائے۔
ٹھہر تو ذرا، یہ کہہ کر بڑی بیوی نے پیر سے جوتی اتاری اور اتنی زور سے ماری کہ کتا چلاتا ہوا بھاگا۔ بیوی کی آواز سنتے ہی میاں صاحب اٹھ کر ناچنے لگے اور کہنے لگے کہ میں جیت گیا، میں جیت گیا، جاؤ اور جا کر دروازہ بند کرو۔ بڑی بیوی بیچاری دروازہ بند کرنے چلی گئی، مگر دونوں کی لڑائی جاری رہی۔ آخر وہ سونے کے لیے تو چپ ہوئے، لیکن ان کے خالی پیٹ شور مچاتے رہے۔ دونوں بھوکے تھے، یہی ان کی لڑائی جھگڑے کی سزا تھی۔ تو دوستو، اس کہانی سے آپ کو جو بھی سبق ملا آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی اچھی کہانیاں آپ کو وقت بہ وقت پہنچتی رہیں۔ اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ لازمی کرنا۔ اوکے، تھینک یو۔